السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف شیخ حاضر ہوں آپ سب کے بیچ ایک اور اہم موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس موضوع پر لائیو آ کر بات کی جائے، لیکن جب میں لائیو آیا، لائیو اسٹریم میں نے چالو کی تو شاید کسی کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے، کچھ ایشو ہونے کی وجہ سے آپ حضرات لائیو نہ جوائن ہو پائے۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کی الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے اور ویڈیو کے ذریعے آپ تک اس میسیج کو پہنچایا جائے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا وائرس ہے، میں کہوں گا کہ ایک ایسا اندھیرا کنواں ہے کہ ہر تیسرا بندہ اس کنویں میں غرق ہو رہا ہے، اور ہر تیسرا بندہ اس میں اس طرح سے الجھا ہوا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پاتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے اور بے چینی ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، خیالات پاک نہیں ہے، چڑچڑاہٹ بڑھ چکی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس بندے میں پائی جاتی ہے جو بندہ ڈپریشن کا مریض ہو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن نام کی چیز کیا ہے؟ حالانکہ سب ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ آپ آئے دن کسی نہ کسی کے منہ سے سنا ہوگا آپ نے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، میں بڑا ڈپریسڈ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، مجھے آگے کا کچھ نظر نہیں آتا، پیچھے میرے ساتھ جو حادثات ہوئے میں اس کو بھلا نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، تو میں کیا کروں، کیسے نکلوں ان جھمیلوں سے۔ تو میں نے سمجھا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے اچھے سے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کہتے کسے ہے اور اس کے اقسام کیا ہے۔ دیکھیے، ڈپریشن کو سادی زبان میں آپ سمجھیں گے تو یہ ہے کہ اگر کوئی جو بندہ حال میں ہے، یہ حال ہے، there are 3 types of tense: past, present and future، ہے نا؟ 3 قسم کی زمانہ ہوتے ہیں، ایک زمانہ ماضی، یہ زمانہ حال ہے، اور ایک زمانہ مستقبل۔ تو جو بندہ اپنی ماضی کو لے کر پریشان رہتا ہے کہ ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسے حادثات ہوئے جس سے وہ نکل نہیں پا رہا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کسی کا شادی شدہ رشتہ ٹوٹ گیا ہو، اب وہ پریشان ہے کہ مجھے کیوں ایسا ہو گیا میرے ساتھ۔ حالانکہ رشتہ ٹوٹنا یہ بہت بڑی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا، لیکن دیکھیے جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو پیچھے ہوئے حادثات کو آپ اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں گے نا، کہ میرے ساتھ اگر اس دن یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں جب بستر میں پڑا، میں بستر میں تقریباً 1 سے 2 مہینے تک بستر میں ہی پڑا رہا، تو اس درمیان میرے ساتھ کیا ہوا کہ میرا جو کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے تھا، ایکسیڈنٹ کے پہلے سے وہ کم تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جب میں اکیلا ہو گیا اور میرے ساتھ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں شریک رہا، تو میرا ایمان مضبوط ہوا۔ تو یہ کچھ پازیٹیو سائنس ہے جس کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری زندگی میں جو حادثات ہوتے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان ایکسیڈنٹ سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نگیٹیوٹی سے لوگے نا، یار میرا پیر ٹوٹ گیا، آپ کا پیر ٹوٹا بہت برا ہوا، لیکن اگر آپ اس کو وہی پازیٹیوٹی آپ اس میں تلاشو گے کہ آپ کا پیر ٹوٹا، آپ گھر میں گئے، گھر میں 1 سے 2 مہینے آپ بستر میں پڑے رہے، اسپتال کے بستر میں پڑے رہے، لیکن آپ کا جو روحانی معاملات ہے وہ مضبوط ہوا، اللہ سے جو ایک ناتا ہے، ایک رشتہ ہے، وہ مضبوط ہوا، اللہ کی یعنی آپ پر اللہ کی نعمتوں پر آپ نے پھر شکر کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ جب تک آپ کا پیر صحیح سلامت تھا، آپ مارکیٹ میں جب نکلتے تھے تو ایک سے ایک لوگوں کو دیکھتے تھے، طرح طرح کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کسی کے پاس بائک ہے، کسی کے پاس کار ہے، تو کسی کے پاس ایڈوانس کار ہے، تو کسی کے پاس مہنگی بائکس ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اس وقت اپنے آپ کو احساس کمتری کا آپ شکار ہوتے ہوں گے کہ نہیں میرے پاس بائک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسپتال کے بستر میں گئے، ہاسپٹل کے ان مناظر کو دیکھا آپ نے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ بائک ہونا کمپلسری نہیں ہے، کار ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نعمتوں میں آپ اپنے پیر کو دیکھیں کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے میرے پیر کو سلامت رکھا، یعنی
صرف 1 مہینے کے لیے آپ معذور ہوئے لیکن پھر 1 مہینے بعد آپ صحیح ہو جائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا آ جائے گا آپ کو. یہ ایک پازیٹیو سائن ہوا. جو پاسٹ کو لے کر یعنی بدگمانی میں رہتے ہیں، وہ یوں پریشان رہتے ہیں کہ میرے پاسٹ میں ایسے حادثات ہوئے، اسی میں حال کو نہیں جی پاتے ہیں. اب یہاں دوسرا ایک قسم آتا ہے فیوچر. تو فیوچر کو لے کر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. فیوچر کو لے کر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ حال میں ہے لیکن وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا بزنس کیسا چلے گا، پتہ نہیں میرے کریئر کا کیا ہوگا، مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں میری شادی کسی اچھی لڑکی سے ہوگی یا بھی نہیں ہوگی. تو طرح طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے اپنی فیوچر کو لے کر. تو فیوچر کو لے کر پریشان ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندے کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی بھی ہے اور ایمان کی کمزوری بھی ہے. کیونکہ جس کا توکل اللہ پر مضبوط رہتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، تو وہ نہ پاسٹ میں ہوئے حادثات کو لے کر وہ شکایتیں کرتا ہے، نہ وہ فیوچر کے معاملات کو لے کر وہ اپنے اندر ایک ڈر بنایا رہتا ہے. ان سب چیزوں سے وہ بری ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے نگیٹیوٹی سے وہ پاک ہوتا ہے، وہ نکلا ہوا رہتا ہے. تو فیوچر کو لے کر جب بھی آپ یہ گمان کریں تو اپنے اندر ایمان پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اور ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ایک مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ اسی کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں گر جاؤ اور تمہیں آگے پیچھے کچھ راستہ نظر نہ آئے تو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. آج ہم مصیبتوں میں جب گھرے ہوئے رہتے ہیں تو ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ کبھی اس فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، ہم یہاں وہاں جاتے ہیں ان کے پاس مسائل کا حل نکالنے کے لیے، لیکن کبھی ایک بار اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش نہیں کرتے، جس وجہ سے جب آپ اللہ کی بارگاہ سے غافل ہو جاؤ گے تو آپ در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ سے آپ کا ناطہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، پھر آپ کو در بدر بھٹکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں وہ نور پیدا کر دے گا، وہ چمک پیدا کر دے گا، وہ چیزیں پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کا ایمان اتنا ہائی ہو جائے گا. جب آپ چلتے پھرتے رستے میں جب آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی نا، اور جب آپ اس روڈ میں، اس سڑک میں اکیلے ہو جاؤ گے، تب بھی آپ کا ایمان یہ کہے گا، تب بھی آپ کے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ اے بندے آگے بڑھتے رہے، کوئی نہ کوئی اللہ تیرے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے گا، تیرے لیے اللہ مدد بھیجے گا. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے. جب آپ کا ایمان اس لیول کا ہو جاتا ہے نا، پھر آپ جو چاہو گے اللہ سے، جو طلب کرو گے وہ ملے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی رضا میں اللہ کی رضا کو شامل کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو وہ ایمان ملے گا، تب جا کر آپ کو اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں ملے گی. تو ان سب چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دھیان دینا بہت ضروری ہے. یہ میں نے 2 چیزیں بتائی اپنی ذات کے لیے کہ بندہ صرف اپنی ذات کی محدود تک کی، ایک پاسٹ کو لے کر میں نے بتایا، ایک فیوچر کو لے کر. اب دوسرا جو سب سے اہم کڑی ہے نا، جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا ڈپریشن میں جانے کی، یوں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے نا، وہ یہی ہے میں جو آپ کو ابھی بتانے والا ہوں. کیا ہے وہ وجہ؟ کہ ٹو تھنک نیگیٹو اباؤٹ ادر، ہے نا، اوور تھنکنگ اباؤٹ ادر. وہ ایک شعر جو عام طور پر یہ معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. تو وہی ہے کہ آج ہم جو ہے نا، اگر دیکھا جائے ڈپریشن میں جو جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ ہے بدگمانی. لوگوں کے متعلق اپنے خیالات کو گندا کر لینا،
لوگوں کے متعلق اپنے ذہن کو اتنا گندا کر لینا کہ اگر کوئی راستے میں آیا، کوئی ایک بندہ آ رہا ہے سامنے سے مرسیڈیز کار میں، سوٹ بوٹ سے وہ باہر نکلا، تو اس کے متعلق ہم کیا گمان کرنے لگتے ہیں؟ ارے اس نے پکا 2 نمبری کام کیا ہوگا، اس نے کوئی بینک میں ڈاکہ ڈالا ہوگا، تبھی تو اتنا امیر ہے، تبھی تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح اگر جو ہے نا کوئی بندہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب ہو اور تمام تر چیزوں سے معذور ہو، قرض میں مبتلا ہو، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں لوگ کہ ارے یہ تو کمینہ ہی بہت ہے، بڑا کمینہ ہے، بڑا کاہل ہے، بڑا کاہل ہے، لیزی ہے، کام ہی نہیں کرتا ہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے پاس؟ اسی طرح سے چند کیا کہتے ہیں، چند مثال ہے۔ اور اگر تیسرا ایک اور ہے کہ اب جیسے راستے سے جو ہے نا کوئی عورت گلی سے دوڑتے ہوئے بھاگ کے آئی اور اس کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہے، تو فٹاک سے بندہ جو ہے بدگمانی کرنے لگتا ہے، کیا ارے یہ کیسی عورت ہے، یہ جو ہے نا بغیر دوپٹے کے بھاگ رہی ہے۔ لیکن اب اس کے پیچھے کے کیا مسئلے ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے نا چھت میں اس کا بچہ کھیل رہا ہو اور بچہ گر گیا ہو، اب اس نے جلدی بازی میں جو ہے نا بچے کو دیکھنے کے لیے دوپٹہ بھی بھول گئی سر پہ لگانا۔ تو یہ بدگمانی، لوگوں کے متعلق اپنے خیالات کو گندا کر لینا، بزرگوں کے تعلق سے، بڑوں کے تعلق سے، بزرگوں کے بارے میں غلط گمان کرنا، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے غلط گمان کرنا، تو یہ بدگمانی سب سے بڑی بیماری ہے، آپ کو ڈپریشن میں لے جانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے بدگمانی ہے۔ ایک میں یہاں پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ نے آپ کو بہت وقار دیا تھا، یہاں تک کہ جانوروں سے لے کر انسانوں تک ہر کوئی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی اکرام کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن عراق میں ایک تاجر تھا جو یہ کہتا تھا کہ مجھے نا یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نہیں پسند ہے، مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں بھائی، تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ وہ کیا کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کے روز نا یہ حضرت جی نا جمعے کے روز ہر نمازیں پوری کی پوری نمازیں یہاں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، لیکن نفل اور سنت میں یہ پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں، اس لیے مجھے نہیں حضرت جی نہیں پسند ہے۔ دیکھیے اس تاجر کی بدگمانی دیکھیے، اللہ نے اس اللہ والے کے اوپر اتنی نعمتیں دی، اتنے خسائل دے، اتنی ساری جو ہے نا چیزیں ان کو عطا کی، لیکن یہ تاجر کیا دیکھ رہا ہے؟ جو نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب جو ہے نا اس تاجر نے ایک دن ارادہ کیا کہ آخر معلوم تو کروں، آخر پتہ تو کروں کہ آخر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جمعے والے دن سنت و نوافل پڑھے بغیر یہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک روز اس نے ارادہ کیا، حضرت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور دیکھا کہ حضرت دعا میں مشغول ہے۔ جب دعا کر کے آپ مسجد سے باہر نکلے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک کباب والے کی دکان پہ گئے اور آپ نے وہاں سے کباب خریدا۔ یہ اس نے پہلی بدگمانی کی، اچھا بابا جی کو بھوک نے ستایا تھا، اسی لیے انہوں نے نماز سنت و نوافل پڑھے، اسی لیے سنت و نوافل پڑھے بغیر یہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب جب وہ کچھ دیر اور آگے بڑھے نا تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک نان بائی کے دکان پہ گئے، وہاں سے انہوں نے نان خریدا۔ تو حضرت اس تاجر تو چونکہ ان کا تعاقب کر رہا تھا، تاجر نے کیا دیکھا، اچھا اب حضرت جی جو ہے نا، یعنی حضرت عمر دیکھو حضرت کی اور ان کے ذائقے دیکھو۔ کچھ دیر اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے وہ تاجر کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ عنہ ایک سبزے کی اور چلے گئے، جنگلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس نے تیسری بدگمانی کی کہ اچھا مولانا جو ہے نا اپنے مریدوں سے چھپ کر کھائیں گے۔ جب وہ مزید آگے بڑھتے گئے تو ایک دیکھا کہ ایک جنگلوں کے بیچ میں ایک جھوپڑی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آگے گئے اور جھوپڑی کا دروازہ، اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے اور خود سے انہوں نے اس کنڈی کو کھولا۔ جب اندر گئے تو وہ کیا دیکھتا ہے وہ تاجر کہ اندر ایک بابا، ایک فالج شدہ بابا بزرگ جو ہے نا لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے اور اپنی پگڑی کو اتارا اور اپنے ہاتھوں سے پانی لیا، اس پگڑی کو بھگایا اور بابا جی کے منہ سے جو ہے نا رتوتے نکل رہے تھے، لار بہ رہا تھا، وائٹ لار بہ رہا تھا۔
حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اس پگڑی سے پانی بھگو کے اس لار کو صاف کیا، اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے منہ میں روٹی کا نوالا دیتے ہوئے کہا کہ بابا جی مجھے نا معاف کر دینا، آج چونکہ جمعے کا دن تھا اس لیے مجھے آتے آتے لیٹ ہو گیا، میں ذرا مصروف تھا، میرے تو ابھی سنت و نوافل بھی باقی ہے، بابا جی مجھے نا معاف کر دینا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب یہ بابا جی جو ہے نا، جو بزرگ تھے، وہ ان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بشر کب تک 12 سال ہو گئے، تو کب تک روز تو میرے پاس آتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، تو کب تک اس طرح سے مشقت اٹھاتا رہے گا، میرے لیے خود کو تکلیف میں ڈالتا رہے گا، کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ عنہ بھی یہ سب سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ بابا جی، یہ جو اللہ نے مجھ پر یہ نعمتیں دی نا، اللہ نے مجھ پر جو یہ نعمتیں دی نا، اور جو کچھ بھی یہ جو انسانوں سے لے کر جانور میری اکرام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ حالانکہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ سب عزت و اکرام میں نے نوافل اور نماز سے اور اللہ کی بارگاہ میں ریاضت سے حاصل کی، لیکن وجہ کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ تاجر وہاں پر یہ سارا منظر دیکھ کر وہ ایک دم سن ہو گیا کہ یہ میں کیا سوچتا تھا، یہ تو اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں کہ چھپ نیکی بھی کر رہے ہیں تو چھپ چھپائے کر رہے ہیں، اور میں ان کے متعلق بدگمانی کر رہا تھا، میں ان کے متعلق اتنا غلط سوچتا تھا، میں ان کے متعلق میں کیا نہیں سوچ بیٹھا تھا کہ حضرت تو ایسے ہوں گے، حضرت تو ویسے ہوں گے، لیکن یہ تو اللہ کے اتنے محبوب نکلے کہ آپ سب سے چھپ چھپا کے جنگلوں کے بیچ میں آ کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب اس تاجر نے سنا تو بدگمانی، دیکھیے بدگمانی اسی کو کہتے ہیں، بدگمانی کہ اصل کو نہ جانے بغیر ظاہر کو دیکھ کر جو ہے نا سامنے والے کے متعلق غلط سوچنا۔ تو اسی لیے جو اس کا انگریزی میں ایک وہ آج کل ٹرینڈ میں چلتا ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، تو یہ ہے بدگمانی۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے نا ڈپریشن میں جاتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اپنے اوپر طرح طرح کی جو ہے نا پریشانیاں ان کے پر جو سرزد ہوتی ہے، یہی وجہ ہے۔ اب اس سے جو نکلنے کی جو طریقے ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ پاسٹ کو لے کر جو لوگ بھی اپنے خیالات، پاسٹ کو لے کر جو لوگ بدزن ہو چکے ہیں کہ جو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کے ساتھ جو پاسٹ میں ہوا، ماضی میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ جو حادثے ہوئے، تو ان کے اندر اللہ کی مصلحت کو سمجھے، اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میرا پیر ٹوٹا، میں سمجھا، لیکن جب میں اس ایک مہینہ جب میں وہ بستر پہ رہا، ہسپتال کے بستر پہ، تو میرا کنیکشن اللہ سے کتنا مضبوط ہوا، میری زندگی ایک نئی سرے سے شروع ہوئی، مجھے میرے نعمتوں، اللہ نے جو مجھ پر نعمتیں نازل کی، مجھے جو نعمتیں دی، مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنا آ گیا، اللہ پر میرا توکل بڑھ گیا، تو یہ ایک پازیٹیو سائن آ گیا۔ دوسرا، جو فیوچر کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب وہ اس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے گا، جو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پھر وہ ایسا اس کا حال ہوگا، جب وہ راستے میں اس کی کسی سنسان سڑک میں اس کی گاڑی اگر بند ہو جائے گی نا، تب بھی اس کا ایمان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ضرور میری مدد کے لیے بھیجے گا، یہ ہے ایمان۔ تو یہ کچھ طریقے ہو گئے ڈپریشن سے باہر نکلنے کے۔ اب آپ دوسرا، جیسے کسی کے متعلق بدگمانی کر رہے تھے، تو سامنے والے کے متعلق اچھا گمان کرے، اچھا خیال کرے، اس کے متعلق اچھا سوچیں۔ اگر آپ کو سچائی کا پتہ نہ ہو تو آپ نیوٹرل کنڈیشن میں رہیں، آپ نہ یقین کریں نہ اس کو جھٹلائے، نیوٹرل میں رہے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ایمان والے کسی پر بھی فوری طور پر کسی دوسرے کی باتوں پر یقین نہیں کر لیتے ہیں، یا کسی پر تہمت نہیں لگاتے ہیں، یا کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔
تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے احادیث پہ غور و فکر کرنی چھوڑ دی، اور ہم نے اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزارنا چھوڑ دیا۔ ہم مغربی تہذیب میں اس طرح سے ڈھل گئے کہ ہمیں جھوٹ اور صحیح کا فرق ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم جھوٹ اور سچ کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ جھوٹ کون ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق پر کون ہے، باطل قوم کون ہے۔ اور اسی وجہ سے جو یہ ہم پر پریشانیاں آ رہی ہے، یہ جو ہم پر مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہے، یہ جو ہندوستان میں جو اس طرح کا ماحول چھڑا ہوا ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنوں کو نہیں پہچانا۔ ہم فوری طور پر کسی کے بھی متعلق جو ہے نا بدگمانی شروع کر دیتے کہ ارے وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسا ہے، یہ اس کے تو یہ معاملات ہے، وہ کہانی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں جو ہے نا انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور پھر جب دماغ میں نگیٹیوٹی بھر جاتا ہے نا، اندر جب گندی گندی چیزیں بھر جاتی ہے نا، تو پھر وہ اندر سے اتنا بھر جاتا ہے تو پھر وہ پھٹنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی اور اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کے متعلق اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، وعمل صالحہ وعمل حسنہ سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔